باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نماز کے لیے کچھ تمام دوستوں تمام بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کی بہت تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سب سے پہلے حساب نماز کا لیا جائے گا، اور فرض نمازوں کا سب سے پہلے حساب ہوگا۔ اگر ان میں کمی ہوئی تو پھر نفل نمازوں کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد باقی اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ تو آج ہم لوگ نماز سے بہت دور جا چکے ہیں۔ بہت سے مسلمان بھائی، بہت سی مسلمان بہنیں جو نماز کو اہمیت نہیں دیتی، حالانکہ یہ بہت غلط اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے نماز ہم پر 5 وقت فرض فرما دی ہے۔ ہر کام کو چھوڑ کر سب سے پہلے نماز کو ادا کرنا ہے۔ نماز سب سے اول ہے، لیکن ہماری بہت بدقسمتی ہے کہ آج کے دور میں ہم نماز جو کہ سب سے پہلا کام ہے، اس کو چھوڑ کر باقی سب کاموں کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ تو نماز کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں 5 وقت نماز جو ہے پڑھنے کی توفیق ملے۔ تو اس کے سب سے پہلے ہم اللہ پاک سے اس کے لیے دعا فرمائیں گے کہ ہمیں اللہ پاک 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور خود بھی کوشش کرنی ہے۔ خود کوشش نہیں کریں گے تو کام نہیں بنے گا۔ جب تک ہم اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد کی طرف نہیں جائیں گے تو نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اذان سنتے ہیں ہم لوگ لیکن اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ اذان میں حی علی الصلاۃ بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے آؤ نماز کے لیے۔ اس کے بعد نیکسٹ کلمات جو مؤذن بولتا ہے وہ بولتا ہے حی علی الفلاح۔ اس کے معنی ہے فلاح، کامیابی، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم لوگ کامیابی لینا چاہتے ہیں، لیکن جس چیز میں اصل کامیابی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے، اس کی طرف ہم جا نہیں رہے اور دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں، اس دنیا کی دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے مصروف ہیں۔ دن بھر پوری رات ہم محنت کرتے ہیں اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن مؤذن اذان دے رہا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ سننے کے باوجود ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نماز میں صرف دنیا ہی کی نہیں، آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور اصل کامیابی تو وہی ہے۔ یہ زندگی کی دنیا تو چند روز کی ہے، ممکن ہم 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 2 منٹ 1 دن 4 دن 1 ویک مے بی آفٹر 1 ایئر اور 60 ایئر ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، یہ دنیا فانی ہے، ہمیں یہاں سدا نہیں رہنا۔ ایک روز ہمیں اسے لازماً چھوڑنا ہے، ہر حال میں چھوڑنا ہے، ہمیں مرنا ہے۔ یہ جسم ایک دن مٹی میں مٹی ہونا ہے، یہ اللہ پاک نے مٹی سے بنایا ہے اور مٹی ہی میں دوبارہ جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں اعمال کو جمع کرنا ہے،
ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے, نیک کاموں کے لیے بھیجا ہے, اور ہم لوگ اللہ کے کاموں کو بھول کر دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو ہماری ناکامی ہے. اور میرے خیال سے اس دنیا میں کوئی بھی شخص ناکام نہیں ہونا چاہتا, لیکن کامیابی صرف اور صرف نماز میں ہے. تو تمام دوستوں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ نماز کے لیے وقت ضرور نکالیں. صرف 5 منٹ یا 10 منٹ لگتے ہیں. اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ہم شیطان کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے کچھ دوست, کچھ بہنیں سارا دن انٹرنیٹ, فیس بک, ٹی وی وغیرہ ان چیزوں کو بہت سا ٹائم دیتے ہیں اور پورا دن ویسٹ کر دیتے ہیں, لیکن نماز کے لیے ہم لوگ 5 منٹ نہیں نکالتے. یہ دوستوں ہماری بہت بڑی ناکامی ہے. ہمیں نماز کے لیے اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقت نکالنا ہے. ہمیں قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں 73 گروپس ہوں گے, 73 گروپ ہوں گے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گروپ جنت میں جائے گا یا کامیاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صرف وہی گروپ, وہی جماعت کامیاب ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے عمل کی پیروی کرنے والی ہے. تو ہم بڑی آسانی سے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آیا ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں یا ان کے اگینسٹ چل رہے ہیں یا شیطان کو فالو کیے ہو گئے. اگر ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزار رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم جنت کے رستہ کے لیے پر نہیں چل رہے بلکہ جہنم کے رستہ کو فالو کیے ہوئے ہیں. عزیز بھائیوں, عزیز بہنوں, ہمیں جنت کے رستہ کو فالو کرنا ہے اور بہت آسان ہے قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے. اس دنیا کو بھی ہمیں رکھنا ہے, اس دنیا کے کام بھی کرنے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بہترین اور عظیم فکر والا شخص وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرتا ہے. جو دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرتا ہے. لیکن پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے لیے اعتدال سے کام لو. اس دنیا کے لیے اعتدال سے کام لو, میانہ روی سے. ہرگز وہ شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اس کا رزق اس کو دے نہ دیا جائے گا. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ رزق اللہ پاک کی طرف سے ہم پر مقرر کر دیا گیا ہے جو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. اور جب تک ہم اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتے اس دنیا میں, ہم تب تک نہیں مر سکتے. تو اس لیے ہمیں رزق کی تلاش میں نکلنا ہے, لیکن نماز کے وقت اور عبادت کا وقت بھی اللہ کو دینا ہے. صرف دنیا ہی کے کاموں میں مشغول نہیں رہنا, اور رزق کو حلال طریقے سے کمانا ہے, حرام طریقہ سے بھی نہیں. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے بارے میں, فرماتے ہیں ایسا شخص جس کو دنیا کی بہت فکر ہے, اللہ پاک غربت اور مفلسی اس کی آنکھوں کے درمیان رکھ دیتا ہے اور اس کے ہر کام کو مشکل کر دیتا ہے. اور جو شخص ہر وقت یا جس شخص کو آخرت کی فکر ہے اور آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے, اللہ پاک اس کے ہر کام کو آسان فرما دیتا ہے اور یہ دنیا جو کماتی ہوئی اس کی طرف آتی ہے. تو میرے دوستوں, میری بہنوں, دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز اسٹریٹ فارورڈ ہمیں بتا دی, سیدھا بالکل بتا دی کہ کامیابی اللہ کی عبادت میں ہے, دین میں ہی ہے.
پتہ نہیں کیوں پھر دین کی طرف جانے کی بجائے اس دنیا کی طرف ہی رخ کرتے ہیں۔ ہم سب لوگوں کے مائنڈ میں، ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ جدھر بھی رہیں، جہاں بھی رہیں، دین سب سے اول ہونا چاہیے، قرآن اور سنت سب سے اول ہونی چاہیے۔ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں جنت کو حاصل کرنا ہے، جہنم میں نہیں جانا۔ اس لیے ہمیں دین کو ضرور فالو کرنا ہے، دنیا کے شیطانی کاموں سے بچنا ہے اور شیطانوں سے بچنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، اس کی فرض کی نماز کو 5 وقت ادا کر سکیں اور قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈال سکیں، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ پھر اس زندگی کا مزہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لذتوں کو ختم کرنے والی، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا۔ آج کے دور میں بہت سے ہم مسلمان بہن بھائی اکثر موت کو بھولے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زندگی اس دنیا کے میں کھو گئے ہیں۔ اگر ہم موت کو یاد کرتے رہیں تو یہ زندگی اور اس دنیا کے مزوں میں ہم گم نہیں ہو سکتے انشاءاللہ۔ موت کو ہمیں کثرت سے یاد کرنا ہے، جب بھی ہم شیطان کے رستہ پر چلیں، جب بھی ہم کسی برائی کی طرف جانے لگیں، جب بھی شیطان ہم کو برائی کی طرف اکسائے تو ہم کو اپنی موت کو یاد کرنا ہے کہ ہم یہاں پر ہمیشہ نہیں، ہم مرنے والے ہیں، ہم فنا ہونے والے ہیں۔ صرف اور یہ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف ایک ذات اللہ پاک کی رہے گی، یا حی یا قیوم۔ اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور آخرت ہی کے کاموں میں مصروف رہنا ہے، اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے۔ قبر ہمیں دن میں 70 مرتبہ یاد کرتی ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کو یاد نہیں کرتے، بھولے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں تمام خرابیاں ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ جسم میں گوشت کا لوتھڑا دل ہے، اور سب بیماریاں اور برائیاں وہیں سے پیدا ہوتی ہیں، دل ہی سے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو پاک صاف کرنا ہے، ہمیں حیا پیدا کرنی ہے۔ جب ہمارا دل پاک اور صاف ہو جائے گا، برے خیالات سے پاک ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے کاموں کی طرف توجہ فرمائیں گے اور دین کی طرف چل دیں گے، اور وہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ السلام